نئی تعلیمی پالیسی میں اردو زبان کو اس کا جائز درجہ نہ دیے جانے کے خلاف مدھیہ پردیش میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے کلام ایجوکیشن سینٹر کے بعد مدھیہ پردیش مسلم ایجوکیشن سوسائٹی نے معاملے کو لے کر اپنے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے کلام سینٹر کے ذمہ داران نے اردو کو لے کر جہاں حکومت کو میمورنڈم پیش کیا ہے، وہیں انہوں نے اس معاملے کو لے کر ریاستی سطح پر ویبینار کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں مدھیہ پردیش مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے کل نئی تعلیمی پالیسی پر سوشل ڈسٹنس کے ساتھ دانشوروں کی میٹنگ طلب کی گئی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں جہاں بہت ساری خوبیاں، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کو لے کر جو ہے احتجاج نہ صرف مدھیہ پردیش بلکہ پورے ہندوستان میں جاری ہے۔ مدھیہ پردیش میں مختلف تنظیموں کے ذریعے اب لوگ سڑک پر اتر آئے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اردو جب اس ملک میں پیدا ہوئی اور جب دوسری علاقائی زبانوں کو اس کا حق ایجوکیشن پالیسی میں دیا گیا تو اردو کو بھی دیا جانا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جب صاحب کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ابھی نئی شکشا نیتی میں اردو کو باہر کر دیا گیا ہے اور اردو ہمارے آزاد بھارت کی بھاشا ہے۔ ہم جب اس کی اردو کی زبان میں آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی، اس کا اتہاس لکھا گیا اور اس زمانے میں مطلب ایک چھوٹا سا قصہ بہت کم الفاظوں میں اگر وقت ہے تو بتانا چاہوں گا کہ مینا کماری کی شادی جب کمال امروہی صاحب سے ہوئی تو ان کے جو سوتیلے بیٹے تھے ان کو انہوں نے فکر ہوئی کہ یہ کچھ نہیں کرتے تو ان کو قرآن شریف اور اردو کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے گاؤں میں بیٹے کے لیے ٹیچر ڈھونڈوایا۔ تو ایک پورے گاؤں میں صرف پنڈت جی ہی ملے جو اس بچے قرآن شریف پڑھا سکتے تھے اور اردو پڑھا سکتے تھے۔ تو مینا کماری جی نے ان کو بلایا اور ان سے بات چیت کی تو انہوں نے ان سے بڑے سنکوچ کے ساتھ ہدیہ بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے دھرم کی تعلیم کا کوئی ہدیہ نہیں، لیکن جب ہم اردو پڑھائیں گے تو اس کے بارے میں فیس بتا دیا جائے گا۔ تو اردو ایک ایسے کلچر اس طرح کی زبان ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کے بولنے کی عام بول چال کی بھاشا ہے، اس میں کہیں سے کوئی فرق نہیں ہے اور اردو ہم کامن بات چیت۔ یہ فرق یہاں کے لوگوں کے دیکھتے ہوئے ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ اس سے کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں، کئی ٹیچرز ہیں، کئی بچے ہیں جو اس کے اندر ان کا بھوش چلتا ہے، کئی لائبریریاں اردو کی چلتی ہیں جس کو سرکار پتہ نہیں کیوں اس گھڑی سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے کہا کہ الگ کرنا چاہتی ہے، یاسر صاحب اب آپ لوگ جو کہاں تک جائیں گے کیونکہ حکومت نے تو اپنی نیت بتا دی؟ دیکھیے یہ تو ان کی سنگین مانسکتا کا سنکیت ہے، یہ جو اردو کے ساتھ اس طرح کا یہ ویوہار کر رہے ہیں، اور اگر اردو کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی رکھا، ان کا ویوہار اسی طرح کا رہا تو ہم لڑائی لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ یہ آپ نے کہا سڑکوں پر، لیکن آپ لوگوں نے جو اتنا احتجاج درج کیا یہ ہندی زبان میں، اردو زبان میں پوسٹر نہیں ہے۔ سب کیوں نہیں ہے، ضرور ہے، لیکن ہندی بھی تو ہماری بھاشا ہے، ہمیں ہندی سے بھی محبت ہے، اس لیے ہم نے ہندی میں کیا۔ اور جن کو ہمیں یہ دکھانا ہے، ہمارا پیغام جہاں تک پہنچانا ہے، ان کو شاید اردو آتی نہیں ہے، ورنہ وہ ایسا کام نہیں کرتے یا قدم نہیں اٹھاتے، تو ان کو دکھانے کے لیے ہندی میں ہمارا احتجاج ضروری تھا۔ ہندی میں آپ اردو کی جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے احتجاج جو ہے کن کن بنیادوں پر ہے؟ ہمارے احتجاج اردو کے لیے ہیں اور ہندی میں ہم اس لیے جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو ہم ہماری بات پہنچا سکیں کہ ہم ماتر بھاشا ہماری ہندی ہے لیکن ہماری زبان تو اردو ہے، اس اردو کے لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے گا ہم لڑیں گے۔ لڑیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجاہد صاحب یہاں پر جب ہم بات زبان کی کرتے ہیں تو یہ وہ زبان جس میں قومی جو ہے تحریک چلی آئے گی، آزادی کی جنگ لڑے گی، اور پھر مادری زبان جو تمام دانشوروں نے کہا کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنا تو مادری زبان میں سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر انسان جانتا ہے اس بات کو کہ جتنی اچھی تعلیم آدمی مادری زبان میں لے سکتا ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں لے سکتا، اور اردو کے ساتھ خاص طور سے معاملہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اردو ہماری یہاں کی پیدا ہوئی زبان ہے جو ہندوستان کے اندر ہی پیدا ہوئی۔ اس زبان کے اندر جتنا زیادہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، دوسری زبانوں میں جو باہر کے ملکوں سے یہاں پر آئیں اور چلیں ان میں ہم تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اخلاقی اور اپنی جذباتی اور اپنے اتحاد کے جتنے معاملے ہیں ان کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے اردو کو ساتھ لے کر چلنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہماری ایکتا کا پرتیک بھی ہے، ہمارے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ہماری ہمت اور طاقت بھی ہے۔ اس لیے اردو کو تو ہندوستان کے اندر زندہ رکھنا یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کا اردو کو لے کر اپنا جواب، ان کا ماننا ہے جب اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی زبان میں، اور ہندوستان کی زبان کو اگر ہندوستان میں اس کا حق نہیں ملے گا تو پھر اس کی زبان کے لیے آبیاری کے لیے ہم کہاں پر جائیں گے، اور یہ تب تک ان لوگوں کا احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ اردو کو اس کا حق نہیں مل جاتا ہے۔ کیمرہ مین عبید خان کے ساتھ مہتاب عالم، نیوز 18 بھوپال۔